ہیں یہ درختوں کی پوجا کہ وہ حضرت تو 1.25 لاکھ کے جہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت کی ہے، یہ مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. یہ حضرت کی جوتی ہے، یہ حضرت کا درخت ہے، یہ حضرت کی پگڑی ہے، یہ حضرت کی تسبیح ہے. یہ غلو کا طریقہ قوم نوح کے اندر ایسے ہی داخل ہوا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نوح کے 5 بزرگ مر گئے تو لوگوں نے انہیں دفن کر کے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کر لی، مجاور بن گئے. یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ مخدوم آج کے نہیں ہیں. یہ شرک کا دروازہ قوم نوح سے کھلا ہوا ہے. مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کی مجاورت اختیار کی، ان کی مورتیاں بنائی، پھر ان کی عبادت شروع کر دی. ابن جریر اپنی سند سے محمد بن قیس کا قول نقل کرتے ہیں کہ یغوث، یعوق، نصر اولاد آدم میں سے نیک اولیاء تھے. جس کو وہ پوجتی تھی وہ کون تھے؟ یہ نقطہ بڑا باریک ہے، ذرا سمجھنا. قوم نوح جن کو پوجتی تھی وہ کون تھے؟ اولاد آدم میں سے نیک لوگ تھے. اور ہمارے انڈیا پاکستان میں جن کو پوجا جاتا ہے وہ کون ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، کچھ نام ہیں جو زبان پہ لیتے ہوئے ڈر ہوتا ہے وضو نہ ٹوٹ جائے. لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، پیر اٹ شاہ، کتے والی سرکار، کاما والی سرکار، چادر والی سرکار، پیر گھوڑے شاہ. لاہور کے اندر بہت بڑا دربار، انہیں انسان نہیں ملا پوجنے کے لیے، گھوڑے کو دفن کر دیا. جن کو قوم نوح پوجتی تھی وہ نیک اولیاء اللہ تھے. جن کو آج پوجا جاتا ہے یہ جانوروں کی قبریں بنا لیتے ہیں. ارے نام تو چج کا رکھ لو، کوئی نام رکھنے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی اچھا سا نام دو. پیر و مرشد، امام طریقت، اور آخر کے اندر پیر کا کیتاڑ. پاکستان کے اندر بہت بڑا پیر ہے، زندہ ہے، اس کا نام لقب ہے پیر کا کیتاڑ. اس سے بڑا گمراہ اور ظالم کون ہوگا؟ وہ نیک کو پوجا کرتے تھے، آج بدکاروں کی عبادت ہوتی ہے، بدکاروں کی پوجا ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں جب یہ مر گئے لوگوں نے ان کی تصویریں، مورتیاں بنا لی تاکہ انہیں دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہو. اور جب یہ مر گئے تو ان کی اولاد کو ابلیس نے یہ کہہ کر بہکا دیا کہ تمہارے آبا و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے، قبروں کا طواف ہوتا تھا، ان کے نام کی نظر و نیاز ہوتی تھی، ان کے لیے ذبح اور قربانی ہوتی تھی. آج بھی کسی کو دعوت دی جائے توحید کی، وہ جواب میں یہی نہیں کہتا جی مولوی صاحب ساری گلاں ٹھیک نے، میں جب پاکستان گیا میں نے وہاں جا کر کہا ابا جان کو، ابا جان یہ 11ویں حرام ہے، یہ بابا کی چادر حرام ہے، یہ عرس، یہ سب چیزیں شریعت سے خارج ہیں. تو اس نے کہا تجھے پتا ہے یا تیرے دادا ابو کو پتا تھا؟ یہ تو ہمارے خاندان میں 7 نسلوں سے چل رہی ہے. یہی حصہ شیطان نے قوم نوح میں ڈالا تھا کہ اے پنجتن پاک کی قبروں کو بھول جانے والو، ان کو تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے اور آج ان کو آبا و اجداد کے لیبل کے تحت پوجا جاتا ہے. اکرما کا قول ہے کہ آدم اور نوح علیہم السلام کے درمیان 10 صدیوں کا طویل عرصہ تھا، اور اس طویل عرصے کے اندر تمام لوگ دین ابراہیم، دین اسلام پر زندہ تھے، اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، توحید پر تھے، شرک ان کے اندر موجود نہیں تھا. آدم سے لے کر نوح تک تمام کے تمام اللہ کے دین پر تھے، اسلام پر تھے. پھر ان بزرگوں کے معاملے میں غلو کا راستہ کھلا. دیکھو شرک کیسے داخل ہوا. آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں میں سارے لوگ مومن تھے، مواحد تھے، دین اسلام پر تھے. پھر قوم نوح کے پنجتن پاک کے بارے میں غلو کا دروازہ کھلا اور یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عرب میں شرک کا سلسلہ چلانے والا عمر بن ربیعہ تھا. اس نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا اور شرک کا یہ دروازہ کھولا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے پہلے تمام عرب قبائل دین ابراہیم پر قائم تھے. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عمر کو جہنم میں دیکھا. شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا کہاں ہوتا ہے؟ یا غوث المدد کے نعرے لگانے والا کہاں ہوتا ہے؟ قبروں کا طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں پہ نظر، قبروں پہ نیاز. بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ روزے رکھے،
بھلے وہ رمضان کے مہینے میں 27ویں رات کو مرے، بھلے وہ ایک دن میں 5 مرتبہ قرآن ختم کرے رمضان میں، بھلے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 40 سال کا عبادت کا چلہ کاٹے، جو مرضی عمل کر لے، جو شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے اگر وہ رمضان میں ہے، حالت سیام میں ہے، تراویح میں ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، تو اس مہینے کے باوجود شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، وہ جہنم میں جل رہا تھا، اس کی آنتیں، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی، اور ان کو وہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا پھر رہا تھا۔ آج بھی اہل شرک کا یہی حال ہے۔ بزرگوں کی قبروں پر قبے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر عمارتیں ہیں۔ پہلے صرف قبر بنائی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں میں پیر صادق کا دربار ہے۔ سب سے پہلے وہ مرا، ایک آدمی نے 10 مرلے کا پلاٹ وہاں پہ یہ فیکٹری کھولی، یوں بکتا تو 1 2 لاکھ کا بکتا۔ اس نے اپنے اس پیر صاحب کو یہاں دفن کیا، کئی سال تک صرف قبر رہی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی باؤنڈری بنی، آہستہ آہستہ اس پہ چادریں شروع ہوئی، پھر کرامتوں کے چرچے عورتوں کے ذریعے چلے۔ ابھی بھی میرا مرغا گم گیا تھا، میں نے بابا کی قبر پہ جھاڑو دی، شام کو مرغا واپس آ گیا۔ اب یہ کرامتیں چل رہی ہیں، آہستہ آہستہ اس پر پیسہ چندہ آتا گیا، چندہ آتا۔ اب یہ فیکٹری ہے، نہ مشینری خراب ہو، نہ بجلی کا بل آئے، نہ رینٹ آئے، نہ آپ پر سیل ٹیکس لگے، کوئی چکر نہیں، جو گزرے گا جھک کر کچھ دے کر جائے گا، بھلے اس میں کچھ بھی مرا ہوا دفن نہ ہو، یا لاہور کی طرح گھوڑے شاہی دفن ہو۔ پھر اس کے قبے بنے۔ یہ آغاز ہے شرک، ایسے چلتا ہے۔ اس دور کے مشرکوں کا بھی حال یہی ہے۔ پہلے قبر تھی، پھر 4 دیواری ہوئی، پھر سبز چادر معمولی سی فلیٹ کے کپڑے کی، پھر اس کے بعد جب قبہ بن گیا تو پھر ریشم کی چادریں شروع ہو گئی، پھر اس کا عرس شروع ہو گیا، پھر وہاں پر لوگ آ کر اپنی حاجات منوانے کے لیے سوال کرنے لگے، ساڈی سندا نہیں تہاڈی موڑدا نہیں، ساڈی تہاڈے اگے تہاڈی اودے اگے ڈائریکٹ رابطے نے، ساڈی نہیں سندا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہوگا جو اللہ پر اتنی بڑی تہمت لگائے؟ اللہ تو نبی کے موجودگی میں، نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی نے مانگ لیا تھا، عرش والے نے اس کی سن لی تھی، اور نبی نے کہا تھا ارجعوا، واپس چلو، گھروں کو چلیں۔ کہا اللہ کے نبی دعا تو مانگ لو، کہا نبی سے پہلے ایک چیونٹی مانگ چکی ہے، اور چیونٹی کی قبول کر کے رب نے سب کو پلا دیا۔ اس پہ اتنی بڑی تہمت۔ جب قبے بن جاتے ہیں پھر وہاں پر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سب سے خطرناک شرک کہ ان قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، ان مردوں کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آوازیں دی جاتی ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ شیعہ ذاکر کی میں CD دیکھ رہا، کہا جب اللہ کے نبی خیبر کے مارکے کے لیے چلے، جا کے جنگ شروع ہو گئی، وقت پہ وقت گزر رہا ہے، فتح نہیں ہو رہی، سورج کے غروب ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، سجدے میں مصلی بچھایا، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے باتیں شروع کر دی کہ میں نہیں کہتا تھا اس کو ساتھ لے کر آؤں، اشارہ حضرت علی کی طرف، میں نہیں کہتا تھا اس کو ساتھ لے کر آؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں چھوڑ کے جا، اب اس کو چھوڑ آیا ہوں، یہودیوں کو چھیڑ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا اتنا کہنا تھا، آسمان سے علی نازل ہوئے، عیسیٰ نازل ہوں گے تو فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے، کہا علی نازل ہوئے بغیر فرشتے کے۔ پتہ نہیں کون سی ایئر لائن تھی ان کے پاس اس وقت، 1 منٹ میں فلائٹ ماری اور وہاں لینڈ بھی ہو گئے، کہا علی نازل ہوئے، سورج غروب ہو رہا تھا، علی کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے چھوڑ آیا تھا، ان کو چھیڑ بیٹھا تھا، ہن آپ پہ نہیں بڑھ۔ علی گئے خیبر کے دروازے کے سامنے، وہ ذاکر کہتا ہے 600 من، کتنے من؟ 600 من وزنی دروازہ علی نے اپنے ناخن کے کنارے پہ اٹھایا اور فضا میں اچھالا، کہتا اس وقت کا اچھالا وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ علی سمجھ میں نہیں آتا۔ 39 دن خیبر میں محمد رہتا ہے، سارے شجاعان عرب صحابی تابعی اکٹھے، خیبر فتح نہیں ہوتا۔
39ویں دن کی شام کے تھکے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے وقت مرحب نے جب فاحشہ عورتوں سے کہا گیت گاؤ رسالت کی توہین کے، ان عورتوں نے گیت گایا، رسول پریشان ہوا، مصلی عبادت بچھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے پیغمبر نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا اسے ساتھ لے جاؤں، تو نے کہا تھا مدینے میں رہنے دے۔ جاگو یار جاگو ذرا، تو نے کہا تھا مدینے رہنے دے، اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اب یہ گیت تو بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آیا تو بتا دینا، مجھے بتا دینا۔ استغاثہ کیا، علی آیا، خیبر میں کیوں؟ علی خیبر میں نازل ہوا قرآن کی آیت کی طرح، علی بغیر جبریل کے نازل ہوا۔ پیغمبر کہتے ہیں یا علی بسم اللہ گھوڑے سے اتر، میرے خیمے میں چل، کچھ اپنی سنا کچھ میری سن۔ کائنات کا عظیم ترین انسان علی، دنیا میں دو ہستیاں کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ سمجھ میں نہیں آتا، مخلوق ہونے کی حیثیت میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات میں مخلوق میں آدم سے لے کے آج تک صرف ایک علی کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹکریں مار مار کے شافعی مر گیا، علی سمجھ میں نہ آیا۔ دنیا کے امام علی کو نہیں سمجھ سکے، گھٹیا ترین قوم کے فرد جن کے بارے میں علی نے کہا ہے کہ علم رذیل کی رذالت بڑھا دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کوئی جواب دے دے کہ آدم سے لے کے آج تک مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ اچھا اگر 600 من کا دروازہ علی اکیلے نے اٹھا لیا تھا، مرحب کو قتل کرنے کے لیے تلوار کہاں سے چلائی تھی؟ وچوں کھڑکی کاٹ لی ہونی، درمیان میں کھڑکی کھول لی تھی اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ کہا اس وقت اس دروازے کو آسمان پہ اچھالا، تب کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں۔ پھر ان کو پکارا جاتا ہے، پھر ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاء الحق مدد، یا 11ویں والے مدد، ادرکنی یا علی، اغثنی یا علی۔ یہ شرک کی کبھی ترین صورت ہے کہ انسان ان کو پکارے جو اپنی مدد اگر علی مدد کرنے کی قوتوں والے ہوتے تو معاویہ سے اتنے عرصے تک جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوراً ہی فتح نہ پا لیتے؟ کیوں ان کے بیٹے حسن نے صلح کی اور منبر پر معاویہ کو بٹھایا؟ کیوں حسین کو زہر دے کر، حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ کیوں حسین کو 72 انسانوں کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر مقابلے کرنے کی نوبت آئی؟ اگر وہ مشکل کشا تھے، اگر وہ حاجت روا تھے، ان کو پکارا جاتا ہے جو مرنے کے بعد اپنی مدد نہیں کر سکتے، غیر کی مدد کہاں سے کریں گے؟ پھر ان سے شفاعت طلب کی جاتی ہے، ان کی قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، اور ان قبروں پہ قندیلیں، ان قبروں پہ اگربتیاں۔ میں نے پاکستان میں ایک دربار
کی وزٹ کی تو قبر کے اوپر پنکھا لگا ہوا، واللہ العظیم اپنی آنکھوں سے دیکھا، قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، گرمی ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی اگر واقعی یہ ولی اللہ ہے، واقعی یہ ولی اللہ ہے، تو اس ولی اللہ کو تمہارے پنکھوں کی ضرورت؟ اس کی قبر تو جنت کا باغ بن چکا ہے، وہاں تو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور اگر یہ ولی اللہ نہیں ہے، کوڑے شاہ ہے، تو پھر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، اس آگ کو تمہارا پنکھا ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ لیکن ویسے عقل کی بات ہے، تم نے بند قبر کے اوپر پنکھا لگایا، موری بھی کھول دیو، قبر میں سوراخ بھی تو کرو نا جہاں سے ہوا اندر جائے، قبر ساری بند ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ قبروں پہ قندیلیں، قبروں پہ اگربتیاں، قبروں پہ پنکھے، قبروں پہ دیے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تعویذ دینے والا 1000 روپے تو اپنی جیب میں لے کے ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے 100 روپے دا تیل بابا دے چراغ چ پا دیو، یہ تیل چلتا رہے، اور پھر اس تیل کی کرامتیں۔ او جی آپ نہیں مانتے، آپ ہوئے جو وہابی۔ میرا بیٹا 6 سال تک بالکل نہیں بول سکتا تھا، میں نے پیر توتے شاہ کا نمک اس کو چٹایا، ٹر ٹر بولنے لگ گیا۔ ہماری پڑوسن کا بچہ بہرا تھا، ہم نے بابا کی درگاہ سے تیل لا کے اس کے کان میں ڈالا، وہ اتنا گندا اور میلا تیل ہوتا ہے، سننے والے کے کان میں ڈالو تو ڈورا ہو جائے گا، اور اس نے ڈورے کے کان میں ڈالا تو ٹھیک ہو گیا۔ ان قبروں کی پوجا ہوتی ہے، ان قبروں پہ قندیلیں روشن ہوتی ہیں، ان قبروں پر، اور پھر چندے کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، چندوں کے پجاری فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا، قبر پہ دیا جلانا، قبر پہ چادر چڑھانا شرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا مشرک نہیں ہے، ایسا کرنے والا فاسق ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر یہ مشرک نہیں ہے تو اور کون مشرک ہوگا؟ اگر قبر پہ اگربتیاں جلانے والا، بکروں کی نیاز دینے والا، پھولوں کی پتیاں ڈالنے والا مشرک نہیں، تو ایک مکھی قبر پہ دے کر جہنم میں جانے والے کا کیا جرم ہے؟ اگر حجویری کی قبر کو 2.5 من عرق گلاب سے غسل دے کر انسان پھر بھی مواحد رہتا ہے، تو مکھی والے کو بھی اجازت ہوگی، وہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا ربا میں تے مکھی دیتی سی، میں نے تو مکھی دی تھی، میرا جرم کیا ہے؟ یہاں تو عرق گلاب دینے والے جنت میں آ گئے۔ یہ وہ شرک کا دروازہ ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، اس قبر کو چھوا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، داخل ہوتے ہی اس کی دہلیز کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں، اس کو تبرک کے طور پہ چھوتے ہیں۔ صرف حجر اسود کو تبرک کے طور پہ ہاتھ نہیں لگاتے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ وہاں بھی مواحدوں کے امام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہو گئے، کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، چومتا کیوں ہوں؟ سرکار کو تجھے چومتے دیکھا تھا، مدینے والے کو چومتے دیکھا تھا، اور اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا، خطاب کا بیٹا تجھے کبھی نہ چومتا، وہ تو اس لیے چومے، اور یہاں قبروں کی چوما ہے، اس کو چوما جا رہا ہے، اس پہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اور جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر شیطان وہاں پر میلے لگواتا ہے، عرس لگواتا ہے، پھر لکیرانی سرکس لگتی ہے، پھر کنجر خانے کا بازار جاری ہوتا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے، غلو کرتے ہوئے اٹھایا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ انما انا عبد، سناؤ طاہر القادری کو بخاری کی یہ حدیث۔ آج کل وہ کیو ٹیلی ویژن پر رد بخاری درس دے رہا ہے، بخاری کا رد کرتا ہے، بخاری شریف کھول کے اس کے اندر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے صفحے لگتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے میں بخاری پڑھ رہا ہوں۔ جیسے چھوٹے ہوتے بچے انگلش کی کتاب کا پیپر ہو اور کوئی کہانی مزیدار مل جائے، وہ کتاب کے اندر کہانی چھپا کے پڑھتے ہیں، ابو آ جائے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ابا جی انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اندر کہانی پڑھ رہا ہے۔ طاہر القادری صاحب بخاری کھولتے ہیں، اندر اپنی مرضی کے صفحے لکھ کے لاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں۔ یا نور من نور اللہ کے نعرے لگانے والے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولوا، کہو تم، اے
اعلان کرو عبداللہ، نور من نور اللہ نہیں۔ معراج کی رات عرش پہ چڑھے، ادھر اللہ اور ادھر رسول اللہ، اور پھر رسول اللہ کھڑا ہوا، اور پھر احد اور احمد کا فرق ختم ہو کے دونوں ایک ہو گئے۔ یہ عقیدہ بیان کرنے والا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تم نے خالق و مخلوق کے فرق کو ختم کر کے عاشق و معشوق بنا دیا۔ مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا۔ جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے، اور جو عرش پہ پہنچ جائے، تم نے عبدیت کے مقام کو ہی ختم کر دیا کہ وہاں پر پہنچ کے خالق اور مخلوق، احد اور احمد، جیسے بابا بلے شاہ کہتا ہے بیٹے دی گال نہ کرمائی، مینو الف دی سمجھ نہیں آئی، میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی، کہ وہ احد ہے یہ احمد ہے، میم کی مروڑی کا برخا ہے، حقیقت میں دونوں ایک ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما انا عبد فقولوا عبد اللہ۔ اب کمان کی شکل کیجئے ذرا، بازو سے بتائیں کمان کیسے ہوتی؟ خدا کے بندے یہ الٹی کر دی، اب ذرا رخ دوسرا کر دو۔ ایسے ہوتی ہے کمان، ایسے ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے آدھا دائرہ ایسے ہی ہوتی ہے نا، بولیے ایسے ہو گئی، ایک کمان ہوئی۔ یہ رخ کیا ہوا؟ ایک کمان۔ اللہ نے ایک کمان کہا نہیں، فرمایا دو کمانوں کا۔ اب ایک ادھر سے بھی آ کے ایسے کر لے، ہائے ہائے ہائے۔ قاب قوسین، عقیدہ بلا تشبیہ و بلا مثال رکھ۔ عقیدے میں تشبیہ اور مثال نہیں، وہ کمانوں اور تشبیہ و مثالوں سے پاک ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ایک تشبیہ کی زبان میں بات کی ہے، تشبیہ و مثال کی زبان میں بات کی ہے، اور وہ خود اور وہ کیفیت اور وہ حالت اور مقام خود اس تشبیہ و مثال سے پاک۔ فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ چھوڑ کے آگے گزرے فتد اللہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے۔ فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ آ دو کمالوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا۔ اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے۔ فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا۔ وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے۔ فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا۔ محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا آؤ دنا لوگوں، اس سے آگے تمہیں
مجھے اللہ کا بندہ کہو، ورسول، اور اس کا رسول کہو، میں نور من نور اللہ نہیں ہوں۔ یہ دعوے کرنے والا اہل ایمان میں سے نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو، غلو سے بچو، حد سے بڑھنے سے بچو، کسی کے مقام کو اتنا بلند نہ کرو جتنا مقام اس کو اللہ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے ہلاکت کا سبب اور جرم یہی غلو تھا۔ تم سے پہلوں کو غلو نے ہلاک کروا دیا، اور آج یہ امت اسلام اسی راستے پہ چل رہی ہے۔ اپنے پیروں کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا، جو مقام عرش والے نے دیا تھا وہ مقام ختم کر دیا۔ لیکن یہ احادیث، قرآن حکیم کی یہ آیات جب ان قبر پرستوں کے سامنے رکھی جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے لاہور میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ہمارے ایک بھائی نے بورڈ لکھ کر لگایا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی چند آیات لکھی۔ میں خود لاہور میں 2 سال تقریباً خطیب رہا، وہاں کے سارے بریلوی روڈ پہ نکل آئے، باقاعدہ عدالت کے دروازے بجائے، ہوم سیکرٹری کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ہمارے اس ساتھی نے 4-5 تراجم قرآن پاک کے، تھانوی صاحب کا، احمد رضا صاحب کا، اور مختلف ترجمے ان کے سامنے رکھ دیے کہ حضرت یہ آیت کا یہ ترجمہ قرآن کی تراجم کی اندر موجود ہے، ہم نے تو وہاں سے لکھا۔ جب بریلوی مولوی کے بولنے کا وقت آیا اس نے کہا اے وابی نے قرآن چو او ایتا لب لب کے لکھ دینے جڑی ساڑھے مذہب دے خلاف ہوندیاں نے۔ اس نے قرآن میں وہ آیت تلاش کی ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں اگر قرآن تمہارے مذہب کے خلاف ہے تو پھر کس سے لڑو گے؟ اللہ کے لیے اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا عقیدہ وہ بناؤ جو عرش والے نے قرآن میں رسول اللہ پر اتارا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بندیت کا، عبدیت کا مقام دیا ہے، اس میں غلو کرتے ہوئے ان کو بلند نہ کرو۔ نبیوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے، ان کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے، اور مختار کل بھی کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، اور پھر اپنی بات پہ غور نہیں کرتے۔ مختار کل کہنے کے بعد جب چندوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک سی ڈی نکال دیتے ہیں، میرے پاس ویڈیو سی ڈی وہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے اور ہم طاہر القادری صاحب سے اللہ کے نبی نے روٹی مانگی، کھانا مانگا، کرایہ مانگا، ہوٹل کا کرایہ مانگا، بائی ایئر مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا۔ اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا۔ فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا، اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی قدر نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی، اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا۔ میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں۔ بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں،
چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی، فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں، رو رو کر آقا کرم کیجیے، پاکستان چھوڑ کے واپس نہ جائیے، مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی؟ میں پوچھتا ہوں، بار بار فرماتے ہیں نہیں، میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے، یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں، قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں، کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے، حضور نہیں جانے دیں گے، حضور آپ کرم فرمائیں، نظر ثانی فرما دیں۔ بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے، شفقت آتی، غصہ مبارک اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط، مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط، تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ۔ میزبان تم بن جاؤ، پھر رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے۔ 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟
فرمایا تم عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ اب میں نے وعدہ کر لیا لیکن پلے میرے کچھ ہے نہیں، اگر نہ دوں تو ایمان جاتا ہے، دوں تو کہاں سے دوں، تم دو گے تو میں دوں گا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے طاہر القادری کی گود میں ڈال دیے۔ ادھر کہتے ہو نبی مختار کل ہیں، نبی عالم الغیب ہیں، نبی حاضر ناظر۔ اجی آپ نہیں مانتے حاضر ناظر کو؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کرو ترجمہ اس کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں۔ کرنا ہن ترجمہ کہ اللہ کے رسول تھے، کہتے ہو رسول ہیں، ہیں کا مطلب ہے ہیں، موجود ہیں ہمارے درمیان۔ طاہر القادری صاحب جب اللہ کے رسول ہیں تو وہ مدینے سے بائی ایئر کراچی کیوں آئے؟ انہیں ریٹرن ٹکٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ مختار کل ہیں اور روٹی آپ سے کیوں مانگی؟ فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی آپ سے کیوں مانگی اگر وہ مختار کل ہیں؟ کھانا آپ سے کیوں مانگا اگر وہ مختار کل ہیں؟ اگر وہ حاضر ناظر ہیں تو وہ مدینے میں بھی ہیں اور فیصل آباد میں بھی ہیں اور کراچی میں بھی ہیں، ان کو سعودی ایئر لائن سے سفر کرنے کی ضرورت؟ یہ وہ جرم ہے جو پھر نبیوں کو پکارا جاتا ہے، ان کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جب انہوں نے آپ کے سامنے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو آپ نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دے، اللہ ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، جیسے اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا، اللہ ہمیں اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه